زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کبھی کفن میلا نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ بہت پرانا شعر ایسے ہی ہے سنا ہوگا۔ یہ حقیقت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے وفادار، سچے عاشق ہوا کرتے ہیں، واقعی جو شریعت مصطفیٰ کے پابند ہوتے ہیں، جو حقانیت جس کی زبان پر ہوتی ہے، تو ان کا بدن تو بہت دور کی بات، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، ان کا جسم گلہ قبر میں تو بہت دور کی بات، ان کے جسم پر کھروچ بھی نہیں قبر کے اندر آتی ہے۔ جو واقعی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر، نبی سے سچی محبت کرنے پر عمدہ رہتا ہے، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر جو لوگ چلتے ہیں، مرنے کے بعد ان کا بدن خراب ہونا تو بہت دور کی بات، ان کے کفن پر مٹی کا داغ تک نہیں لگتا ہے۔ یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس بات کو دیکھا بھی گیا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو عیا بھی کیا، لوگوں پر ظاہر بھی کیا، لوگوں نے اپنی نظروں سے چیز دیکھی ہے۔ بہت سارے ایسے اللہ کے بندوں کی قبریں کھل گئیں، کھولی گئیں، دیکھا گیا کہ کئی 20 سال پرانی قبریں کھولی گئیں، اتنی سالوں کی پرانی کہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے قبر کب کی بنی ہوئی۔ جب قبر کھودا گیا تو دیکھا گیا تو اس کے اندر مرنے والا جو مردہ لیٹا ہوا، اس کا بدن تو گلہ بہت دور کی بات، اس کے کفن پر بھی داغ نہیں۔ یہ ایک ایمان کی سب سے اعلیٰ ترین قسم میں سے ہے، یہ ایمان کی سب سے اعلیٰ ترین علامت میں سے ہے۔ یہ واقعی مرنے والے کا بدن تو بہت دور کی بات، اگر کفن میں بھی داغ نہیں آئی، بہت بڑا ایمان والا کوئی ہوگا، واقعی یہ سچا عاشق رسول ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا سچا وفادار ہوگا۔ ابھی میں آپ کو ایک قبر دکھاتا ہوں، جو قبر یہ کھل گئی، کھلنے کے بعد آپ ویڈیو میں ابھی دیکھیے گا، ابھی دکھاتا ہوں میں آپ کو، ایک قبر کھل گئی، کھلنے کے بعد اس کے لوگوں نے دیکھا کہ کئی سال پرانی قبر تھی، مردہ لیٹا ہوا ہے، اس کا کفن بالکل صاف و شفاف، ایسا صاف، ایسا لگ رہا ہے کہ کل ہی اس کو دفنایا گیا ہو، کل ہی اس کو دفنایا گیا ہے۔ قبر کھلی تو لوگوں نے اس کا جائزہ لیا، اس کو دیکھا تو اس کی قبر پر پھول بھی ڈالے گئے، اس کے کفن کے اوپر پھول بھی ڈالے گئے قبر کے اندر، کیونکہ اتنی خوبصورت جنازہ ہوتا، اتنا خوبصورت مرنے والے کا کفن موجود تھا، ایسا لگ رہا تھا بالکل آج ہی یہ دکان سے آیا ہو، آج ہی اس کو نہلا دھلا کر کفن پہنا کر سفرد خاک کیا گیا ہو۔ اس کا اتنا صاف و شفاف کفن ہونے کی وجہ کیا ہے؟ 20 سال پرانی قبر ہے، نہ جانے کب اس کو دفنایا گیا ہو، کسی کو معلوم بھی نہیں کہ اس کی مٹی کب ہوئی تھی، کہ لوگوں نے اس کی مٹی دی تھی۔ اور اس کا کفن جب قبر کھلی تو دیکھا کفن ایسا صاف لیٹا ہوا ہے کہ جیسے اس کو آج ہی کل میں اس کی مٹی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی تو لاشیں گل جاتی ہیں، بدبو آنے لگتی، 3 دن میں لاش خراب ہو جاتی انسان کی، تیسرے دن انسان کے ناخن اور پیٹ سب پھوٹ پھاٹ جاتا ہے، ناخن اس کے بدن سے الگ ہو جاتے ہیں، بال ہفتے میں الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، 1 ہفتے کے اندر اس کے پیٹ کے اندر سے زہریلے کیڑے بن کر اس کے سوراخوں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کا ماش گل سڑ جاتا ہے، بدبو میں تبدیل ہو جاتا ہے، کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جاتا ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی لاش تو بہت دور کی بات، بدن تو بہت دور کی بات، ان کے کفن پہ بھی داغ نہیں آتا۔ انسان مرتا ہے، تیسرے دن کیڑے مکوڑوں کو دعوت ہو جاتی ہے اس کے کھانے کی، نہ جانے کیسے کیسے کیڑے انسان کے ہمارے تمہارے جسموں کو کھانے کے لیے قبر میں پہنچیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کیڑے تو بہت دور کی بات، ان کی لاش سے خوشبو آتی رہتی ہے، کیڑے بہت دور کی بات، اس کے کفن پہ بھی داغ نہیں، چیٹی نہیں رہتی۔ اتنا خوبصورت ان لوگوں کی میتیں ہوتی ہیں، اتنی خوبصورت کون لوگ ہوتے ہیں جو قبر کے اندر مدفون ہوتے ہیں، اتنے کون سے لوگ حسین و جمیل ہوتے ہیں جن کے قبر کے اندر ان کی لاشیں خراب نہیں ہوتی، بلکہ ان کے کفن پہ بھی داغ نہیں آتا۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہوتے ہیں، وہ بندے ہی اللہ کے ہوتے ہیں، مگر وہ واقعی وفادار بندے ہوتے ہیں، شریعت مصطفیٰ پر چلنے والے ہوتے، 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، وہ واقعی ان کی زبان پر اللہ کا کلام چلتا ہے، دنیاوی کوئی بات نہیں چلتی ہے، جن کا کفن میلا نہیں ہوتا، وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت پر چلنے والے، نبی سے سچا عشق کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، جس کے کفن بھی میلا نہیں ہوتا، وہ زبان پر چگلی نہیں لاتے،
وہ جھوٹ فریب نہیں اپنے ذہن میں بساتے، بلکہ لوگوں کو ہدایت کے لیے اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور جو واقعی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں عام کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت لے کر ساتھ دنیا سے جاتا ہے، تو اس کا بدن تو دور کی بات، اس کے کفن میں بھی داغ نہیں آتا، اس کے کفن میں بھی داغ نہیں آتا۔ یہ سچے وفاداروں کی علامت ہوتی ہے میرے بھائی، سچے وفاداروں کی یہی علامت ہوتی کہ قبر کے اندر ان کے کفن میں بھی داغ نہیں ہوتا۔ اور غدار جو ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کوئی علامت اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اپنے آپ کو مسلمان ہونے دعویٰ تو کرتا ہے، مگر نماز میں کوئی ایک وقت بھی نظر نہیں آتا۔ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے، مگر حرام کھانے سے باز نہیں آتا۔ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے، مگر مسلمانوں میں انتشار کرانے سے باز نہیں آتا۔ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے، مگر شراب نوشی جوئے کے اڈوں کو آباد کرنے سے باز نہیں آتا۔ تو مسلمانوں، ان لوگوں کی لاشوں سے خوشبو نہیں آتی بلکہ بدبو آتی ہے۔ ان لوگوں کے کفن سلامت نہیں رہتے، بلکہ فرشتے ان لوگوں کے کفن کو نوچ کر پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ ان کی شکلیں سلامت نہیں رہتی، قبر کے اندر فرشتے ان کی شکلوں کو بھی بگاڑ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ اس کے رسول کے یہاں اگر کوئی چیز کی گنجائش ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی گنجائش ہے۔ اگر اپنے کفن کو سلامت کرنا چاہتے، اپنے بدن کو سلامت رکھنا چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دل میں بساؤ، اپنے ایمان کو مضبوط کر لو۔ اگر تم نے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا، نبی کی محبت تم نے سینے میں بسا لی، تو واقعی دنیا میں رہو گے تم مہکو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی تم مہکو گے۔ تمہارا لاش تو بہت دور کی بات، تمہارا کفن بھی خراب نہیں ہوگا۔ دیکھیے گا، جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کفن بالکل صاف و شفاف، بالکل صاف کفن ہے، کوئی دقت نہیں آ رہی ہے، کفن بالکل صاف ایک دم سے نظر آ رہا ہے۔ پھول پر ڈال رہے ہیں لوگ اس کے کفن کے اوپر، مگر ایک داغ بھی کفن کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے اس کو دیکھیے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل نیا محسوس ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بات تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت دیکھ کر اس پر جو ایمان لائے ہیں اس پر، اور ان کے رسولوں اور تمام نبیوں پر، بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہم نے یہ معجزہ دیکھا ہے، اور اپنے اللہ کی طرف رغبت کریں۔ ہم نے ملاحظہ کہ کتنا نیک اچھا انسان رہا ہوگا جس کی ایسی جنازہ، جب اس کیسا جنازہ اٹھا ہوگا ایسا، اور کیسے لوگوں نے اس کو دفنایا ہوگا، کتنا یہ واقعی اللہ کا نیک بندہ ہوگا کہ اس کے کفن میں بھی داغ نہیں آیا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عزتوں